اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی سننے والے، دیکھنے والے اور سب کو سلام۔ اور ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ آپ برائے مہربانی کر کے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کی آواز ہے اور ہمارے لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں نزاکت خان یونین کونسل پیڑھی سے تعلق رکھنے والا بات کر رہا ہوں، ابھی سعودی عرب میں ہوں۔ تو یہ وزیر اعظم ذات کشمیر، چیف سیکرٹری ذات کشمیر، آئی جی ذات کشمیر اور صدر ذات کشمیر کی طرف پیغام دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ یہ عوام غلط ہے، اور وزیروں کو کہنا چاہتا ہوں بالخصوصاً کہ آپ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا غلط ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی غلط نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ غلط ہیں۔ کیوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ 70 سال سے آپ نے ملک کے اندر کوئی کام نہیں کیا ہے، سوائے رشوت خوری، بتہ خوری اور دیگر جو معاملات آپ کے پیٹ کے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی عوام ہماری نکلی ہے کشمیر کے اندر اور اس کو آپ دبانے کے چکر میں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذات کشمیر کی عوام بے وقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اسمبلی کے اندر وزیر بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، صدر بیٹھتے ہیں، جو لوگ اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہیں اور وہ عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، وزیر اعظم صاحب ذات کشمیر، صدر ذات کشمیر، چیف سیکرٹری ذات کشمیر اور جو وزیر ہیں ذات کشمیر کے، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیوقوف آپ لوگ ہیں، کیونکہ ہم پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کی بات کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو شیشے کے اندر کوئی چیز نہیں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ اپنا چہرہ دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتے ہو۔ تو جب تک انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے نا، تو انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ چہرہ مبارک اپنا دیکھیں، آپ کو آپ کے چہرے کے اندر سب چیزیں نظر آئیں گی۔ ذات کشمیر وزیر اعظم صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، صدر صاحب اور دیگر وزیر، آپ اپنے چہرے مبارک کو دیکھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو تحریر کی ہیں آپ کے نام پہ، لیکن رد عمل کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ میں یونین کونسل دوبہ بیٹھی 14 گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع فاروق کوٹا، ضلع باغ کے ساتھ 2 چین ہوں۔ تو جو پسماندہ علاقہ ہے اس کے اندر نہ آپ لوگوں نے سکول دیے، نہ کالج دیا ہے، نہ ہی کوئی ملک کے اندر سہولت پیدا کی ہے، نہ ہی روڈیں دی ہیں، نہ ہی آپ نے کسی چیز کی کوئی سہولت ذات کشمیر کے اندر آپ نہیں دے رہے، سوائے آپ نے پیٹوں کی سیاست سے علاوہ۔ آپ ذات کشمیر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہو، وہاں سے چھٹی کرتے ہو، اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ آپ نے عوام کے حقوق کی آج دن تک کوئی بات نہیں کی 70 سال سے، اور اس کے بعد بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے جو ابھی کام جاری آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اندر کوئی کام نہیں کرتے، نہ ہی آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، نہ ہی آپ وزیر ہیں ملک کے، کیونکہ آپ ملک کی قیادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ملک کی قیادت نہیں کرتے ہیں نا، یا عوام کی قیادت نہیں کرتے ہیں، وہ نہ وزیر ہیں، نہ وزیر اعظم ہیں، نہ صدر ہیں، نہ چیف سیکرٹری ہیں، نہ آئی جی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی پولیس کو تنخواہ نہیں دے سکتے ہو، تو آپ عوام کو حقوق کیا دو گے جو دن رات آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ تو یہ میں پولیس والوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو میری بات سنتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس جو ہے عوام کی ہے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ جائے عوام کو قید کرنے کے، آپ قومی اسمبلی کے اندر جتنے ممبران ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ان کو گرفتار کریں، ٹھیک ہے نا؟ جو عوام کو حقوق نہیں دے رہے ہیں، آپ کو حقوق نہیں دے رہے ہیں، ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ نااہل ہو چکے ہیں میرے سامنے۔ آج نہیں ہے تو کل ہو جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں ہو جائیں گے، نااہل تو ہوئیں گے نا۔ کیوں کہ یہ اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے، یہ دوسرے باپ کو باپ کہتے ہیں، اس لیے یہ نااہل ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کا نام لے کے، قوم کا نام لے کے یہ خود کھاتے ہیں، عوام کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے یہ نااہل ہیں۔ تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں
کہ ہماری ذات کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی کے بندے یا عوام کے بندے کسی بندے کو بھی زخمی کیا، ذات کشمیر گورنمنٹ جوابدار ہوگی، وزیر اعظم جوابدار ہوگا، صدر جوابدار ہوگا، چیف سیکرٹری جوابدار ہوگا اور پاکستان کا وزیر اعظم جوابدار ہوگا۔ جو اس وقت پولیس بھیج رہا ہے، رینجر کو بھیج رہا ہے اور ذات کشمیر کے اندر حالات خراب کر رہا ہے، جبکہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کام فرض بنتا ہے، آپ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھتے ہو، ٹیبل ٹاک کرو، مذاکرات کرو، حل نکالو رستے کا۔ تو اگر آپ بات کر کے بھی حل نہیں نکال سکتے ہو، کام بھی نہیں کر سکتے ہو، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہل ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام ایکشن کمیٹی کے ممبران اور تمام عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ مرچیں رکھیں اپنے پاس، اور جو افسر آپ کو تنگ کرتے ہیں مرچیں پھینکو ان کے آنکھوں میں اور ان کو بن کے گرفتار کر لو۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ذات کشمیر کے لوگ کیا نہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس کلو مرچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مرچ جو ہے نا استعمال کریں، ڈنڈے سے زیادہ مرچ کام کرے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہم بیرونی ملکوں میں رہنے والے جتنے کشمیری ہیں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہمارے لائق حکم ہوگا ہم تابعدار ہوئیں گے، اپنی عوام کے خدمتگار ہوئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی عوام کے ساتھ ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہیں۔ آپ وزیر اعظم ذات کشمیر، صدر ذات کشمیر، چیف سیکرٹری ذات کشمیر اور جو وزیر ہیں ذات کشمیر کے، ان کو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بچی تھی اس کو شہید کیا گیا، اس کی بےرحمتی کی گئی، اور اس کا آپ کے قانون نے اس وقت تک اس بچی کا کوئی حل نہیں نکالا ہے۔ کیا وہ لاوارث ہے؟ کیا آپ کی بچیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کوئی نہیں کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، شرم کہاں سے آئے گی؟ آپ لوگ بالکل نااہل ہو چکے ہیں، بالکل نااہل ہو چکے ہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی کر دی مجھے معاف فرمانا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نزاکت خان، یونین کونسل بیڈی۔